حضرت امام بوصیری صاحب قصیدہ بردہ شریف رحمت اللہ علیہ کی ذات بھی. امام بوصیری کا تھوڑا سا تعارف. علماء نے لکھا کہ آپ مصر کے ایک قدیم گاؤں دلاس میں پیدا ہوئے، اور اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی گاؤں سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی تعلق رہا. آپ یکم شوال 671 ہجری کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اور آپ کی شہرت کی وجہ وہ مشہور قصیدہ ہے جس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں. اس کے تقریباً 167 اشعار، اور علماء لکھتے ہیں کہ ہر شعر کسی نہ کسی بیماری کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. بڑی شرح علماء نے قصیدہ بردہ شریف کی. علامہ جامی نے، ملا علی قاری نے، اور بھی عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء قصیدہ بردہ شریف کی شرح کرتے ہیں. اور اس قصیدے کے لکھنے کی وجہ یہ ہے، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ہمارے مخالفین کے گویا سرخیل ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ امام بوصیری کو فالج ہو گیا، اور پھر آپ نے علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں سے، حکیموں سے علاج کرایا، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. آخر کار ایک رات لیٹے ہوئے تھے، خیال آیا کہ کیوں نہ طبیب دو جہاں کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں فریاد کی جائے. تو آپ نے رات کو لیٹے لیٹے یہ قصیدہ لکھا، اور فرماتے ہیں کہ بس قصیدہ لکھا، سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری نصیب. حضور کے دربار میں فرماتے ہیں صحابہ کرام بھی موجود، اولیاء کرام بھی موجود. اور جب فرماتے ہیں جب میں حضور کے دربار میں گیا، سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا بوصیری، وہ جو تم نے رات قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا ہمیں سناؤ. تو آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امام صاحب نے یہ قصیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سنایا. لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اس طرح سن کر جھوم رہے تھے جس طرح ہوا چلنے سے درختوں کی ڈالی جھومتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دستگیری فرمائی. امام صاحب فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، اور بطور انعام فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی چادر مبارک مجھے عطا فرمائی. ادھر میں بیدار ہوا، میری آنکھ کھل گئی. آپ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا کیا دیکھا، میرا سارا جسم فالج سے ٹھیک ہو گیا، اور وہ حضور نے چادر عطا فرمائی ہے وہ میرے سرانے رکھی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے انعام عطا کیا، اور بیداری میں وہ انعام فرماتے ہیں میرے پاس موجود.
امام صاحب فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے، ابھی مصلی پر تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں اٹھ کر باہر آیا، ایک سفید ریش بزرگ کھڑے، میں نے پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے؟ کہا بوسیری وہ جو تم نے رات خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ناز شریف بڑی قصیدہ سنایا ہے، اس کا جو پہلا شعر ہے امن تذکرو جیرا، یہ شعر مجھے بڑا پیارا ہے لگا ہے، یہ لکھ کر مجھے دے دے۔ امام صاحب فرماتے میں حیران تھا، رات ہی میں نے یہ قصیدہ لکھا، ابھی میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اور آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ پوچھا حضور ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قصیدہ سنایا، آپ نے جواب دیا بوسیری رات خواب میں تو نے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ قصیدہ سنایا، جس وقت تو یہ قصیدہ سنا رہا تھا اس وقت نبی پاک کے دربار میں میں بھی موجود تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف آپ نے کی تو رسول اللہ کی بارگاہ سے آپ کو انعام ملا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وفات بھی دستگیری فرماتے ہیں اور اپنے پیاروں کی مدد کرتے ہیں۔ امام صاحب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ مقام، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا قصیدہ ہے کہ کسی بیماری کسی پریشانی کے اندر اس قصیدے کا ورد کیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے وہ پریشانی اور مصیبت دور کر دیتا ہے۔ بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی لکھا کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہ جانے کیا خیال آیا کہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا چھوڑ دی، جس دن سے چھوڑا اسی دن سے آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ایک رات سوئے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرما کیا تو یہ چاہتا کہ تیری بیماری دور ہو جائے اور تیری آنکھوں میں شفا آ جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں۔ حضور نے فرما وہ جو قصیدہ تو نے چھوڑ دیا اس کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ یاد رکھیے ہر دور میں محبت کرنے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کی، اس لیے کہ مومن کا تو ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، سرکار کی محبت کے بغیر ایمان کامل، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حضور کے بغیر توحید بھی مکمل نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ، اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کلمے میں دو ذاتوں کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ کی ذات۔ کلمہ توحید میں دو ذاتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ گویا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میرے حبیب کی رسالت کو نہیں مانو گے، میری توحید کی تکمیل میرے حبیب کے ماننے پر ہے، تو محمد رسول اللہ کہو گے تو میری توحید کی بھی تکمیل ہوگی، تمہارے ایمان کی بھی تکمیل ہوگی۔ اس لیے کہ ایک آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، ہرگز مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہے۔ اور ایک بڑی پیاری کتاب حضرت صاحب نے لکھی ہے فلسفہ ارکان خمسہ، اس میں سے میں نے ایک بڑی پیاری دلیل پڑھی۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ رسالت کی ضرورت اس لیے ہے کہ رسول اللہ سے لینے والا اور مخلوق کو دینے والا، ایک نسبت خالق کے ساتھ اور ایک نسبت مخلوق کے ساتھ۔ اور بڑی پیاری مثال کے جہاز میں دو طرح کے مسافر سوار ہوتے ہیں، ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو پیسے دے کر سوار ہوتا ہے،
اور ایک پائلٹ ہوتا ہے جو پیسے لے کر سوار ہوتا ہے. مسافر پیسے لے کر منزل پر پیسے دے کر منزل پر پہنچتے ہیں اور پائلٹ پیسے لے کر منزل پر پہنچاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ لے کر منزل مقصود پر پہنچاتا ہے. بلا مثال و تشبیہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اللہ سے لینے والے اور مخلوق کو دینے والے. رسالت کا ماننا توحید کے لیے اور ایمان کے لیے ضروری ہے. چونکہ رسول اللہ کی محبت یہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے علماء، محدثین، مفسرین ہر دور کے اندر حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرتے رہے، اس لیے کہ یہ تعریف اور توصیف مومن کے ایمان کی جان. اللہ تعالی ہمیں تا دم آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زندہ رکھے اور حضور کی محبت پر موت عطا فرمائے. وآخر